اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آج اتوار کا دن ہے اور 2026 کا 11واں روزہ ہے۔ ہمارے ملک پاکستان میں آج 11واں روزہ ہے۔ کل کو 10واں روزہ تھا اور کل کو تاریخ تھی 28 تاریخ تھی۔ کل 28 تاریخ بروز ہفتہ 10 بجے دن کو اسرائیل نے امریکہ کے ساتھ مل کر تہران پر حملہ کر دیا، جہاں پر رہبر اعلیٰ جناب علی خامنہ ای صاحب کی رہائش و دفتر تھا، جس کے نتیجے میں علی احمد خامنہ ای صاحب، ان کے بیٹے، ان کا داماد، ان کی بہو، ان کا نواسہ، یہ سب شہادت کے رتبے پر فائز ہو گئے۔ اس طرح سید علی خامنہ ای اور ان کا خاندان شہادت کے عظیم اعزاز سے، عظیم شرف سے شکریاب ہو گیا۔ پھر اس کے بعد لڑائی شروع ہو گئی، دونوں طرف سے بمباری شروع ہے۔ آج بھی کافی لڑائی ہو رہی ہے، کافی شہادتیں ہوئی ہیں۔ کل کو تہران میں نامی جگہ ہے، جہاں پر ایک طالبات کا اسکول تھا، بیچاری لڑکیاں پڑھتی تھی، اس پر انہوں نے بمباری کی اسرائیل نے، جس کے نتیجے میں تقریباً 150 کے قریب طالبات، جو معصوم طالبات تھیں، وہ شہید ہو گئیں، اور اس کے علاوہ تقریباً 200 کے نزدیک طالبات شدید زخمی بھی ہوئی۔ میرے مسلمان بھائیوں، سید علی خامنہ ای آج تک کبھی بھی امریکہ اور اسرائیل کے سامنے کبھی نہیں جھکے۔ میں جب گہرائی میں جاتا ہوں تو یوں دیکھتا ہوں کہ ہر چہرہ اس کا کوئی نہ کوئی ناک ہوتا ہے۔ ہمارا عالم اسلام بھی ہے، جس کا بھی کوئی نہ کوئی ناک ہے۔ تو میں اس حوالے سے سمجھتا ہوں کہ عالم اسلام کا ناک اسرائیل ہے۔ اگر کسی چہرے پر ناک نہ ہو تو وہ چہرہ کتنا برا لگتا ہے، کتنا بھدا سا لگتا ہے، کتنا بےایمانی سا لگتا ہے، کتنا مضحکہ خیز سا وہ چہرہ لگتا ہے۔ تو ہمارا جو سا عالم اسلام کا چہرہ ہے، اس چہرے کا ناک یہ ایران ہے، اور یہ ایک ایسا جلتا ہوا چراغ ہے کہ جس پر آندھیوں کے مسلسل وار ہو رہے ہیں۔ عالم مغرب تو ایسا ہے کہ جو فوراً مسلمانوں کے خلاف متحد ہو جاتا ہے، مگر ہم مسلمانوں کی یہ بدقسمتی ہے کہ ہم متحد نہیں ہو سکے، ہم تقسیم ہو گئے ہیں۔ ہماری زیادہ تر عرب ریاستیں اور جو عرب ممالک ہیں، وہ زیادہ امریکہ کے ساتھ ہیں، امریکہ کے زیر اثر ہیں۔ وہاں پر ان کے یہ ایئر بیسز بھی وہاں پر قائم ہیں، وہ امریکہ کے وہاں پر وسیع تر مفادات ہیں۔ تو علامہ اقبال نے یہ خوب کہا تھا کہ کافر ہو تو کرتا ہے شمشیر پر بھروسہ، کافر ہو تو کرتا ہے شمشیر پر بھروسہ، مومن ہو تو بے تاب بھی لڑتا ہے سپاہی۔ میرے بھائیوں، میں آج سے تقریباً 28-29 سال قبل جب میں بی اے کا اسٹوڈنٹ ہوتا تھا، تو میں نے ایک انگلش میں ایسے پڑھا جس میں یہ لکھا ہوا تھا، اے مین کین بی ڈسٹرائڈ بٹ ناٹ ڈیفیٹڈ۔ ایک انسان کو تباہ تو کیا جا سکتا ہے، مگر اس کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ سید علی خامنہ ای رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ میں ان کے روحانی بھی، عالم اسلام کے روحانی رہبر بھی ہے، انہوں نے جھکنا گوارا نہیں کیا، اس نے ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، انہوں نے حسینیت کی سمت ادا کی ہے۔ جیسے کہ انہوں نے ایک بہت اچھا یہ الہام کی ہے کہ کبھی بھی ظالم کے سامنے، جابر کے سامنے نہیں جھکنا، جان جاتی ہے تو چلی جائے۔ ان کو بھی پتا تھا کہ میں نے شہید ہونا ہے، انہوں نے اپنے جانشینوں کا اعلان بھی کر دیا اور ان کے نام بھی منتخب کر کے بتا دیے، جو کہ آج چند گھنٹوں میں یہ منظر آپ پر آنے والے ہیں۔ تو میں اس پر توبہ یہی کرتا ہوں کہ مسلمانوں کو آج پھر دوبارہ بیدار ہونے کی ضرورت ہے، کہ یہ نہ ہو کہ باری باری ایک ایک کر کے
کبھی لبنان مار کھا رہا ہے، کبھی فلسطین مار کھا رہا ہے، کبھی یمن مار کھا رہا ہے، کبھی اب ایران مار کھا رہا ہے، کبھی افغانستان مار کھا رہا ہے، کبھی عراق مار کھا رہا ہے. تو یہ اس طرح ایک ایک کر کے ہم مسلمان مار کھا رہے ہیں. ہمیں پھر آج متحد ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں پھر یہ کہ اپنے ہوش کے ناخ لینے ہوں گے کہ ہمیں پھر اپنے قرآن پاک کی طرف رجوع کرنا ہوگا کہ جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کبھی یہود و نصارہ ہمارے نہیں ہو سکتے. کبھی یہ آپس میں تو ایک دوسرے کے دوست ہیں، مگر ہم مسلمانوں کے یہ دوست نہیں ہیں. یہ کبھی ہمارے دوست نہیں ہو سکتے. ہمارے لیے قرآن پاک حجت قطعی ہے، اور ہم نے قرآن پاک سے ہی ہم مسلمانوں نے یہ روشنی لینی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال گرامی سے ہم مسلمانوں کو یہ روشنی لینی ہے. پھر متحد ہونا پڑے گا. پھر اسلام کے پرچم کے نیچے ہم سب مسلمانوں کو آنا پڑے گا. ایک دوسرے کا دکھ درد محسوس کرنا پڑے گا. اگر اب یہ ایسا نہیں کریں گے تو یہ فطرت کا یہ اصول ہے، اللہ تعالیٰ کے قانون سے ہم بچ نہیں سکیں گے. ہم کسی سزا سے، اللہ تعالیٰ کی کسی سزا سے، عطاب الہی سے ہم کبھی نہیں بچ سکیں گے. ہمارے پاکستان کے فیلڈ مارشل جناب حافظ سید منیر صاحب، جو کہ قرآن پاک کے حافظ بھی ہیں، انہوں نے قرآن پاک حفظ بھی کیا ہے. ہمارے لیے یہ از حد قابل احترام ہے. ان کا عالم اسلام میں بڑا چرچہ ہے، نام ہے، قد ہے، سب کچھ ہے. ان سے بھی یہی کہتا ہوں کہ آپ بھی بار بار قرآن کی طرف رجوع فرمائیں. تو قرآن پاک میں آیا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ. اولیاء بعضهم بعض، یہ ایک دوسرے کے زیادہ دوست ہے، ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہیں. ہمیں جب بھی کوئی دکھ پہنچتا ہے، ہمارے پہ جب بھی کوئی وقت آتا ہے، یہ سب تمام ایک دوسرے ساتھ مل جاتے ہیں. آج بھی آپ دیکھ لیں، آج امریکہ اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ فرانس بھی مل گیا ہے، برطانیہ بھی مل گیا ہے، کینیڈا بھی مل گیا ہے، اور بھی غربی ممالک ہے، فرانس بھی ہے. یہ سب ممالک اس کے ساتھ مل گئے ہیں. یہ سب کا ہوتی استعماری طاقتیں پھر یکجا ہو جاتی ہیں. ہم مسلمانوں کی یہ بدقسمتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھتے، اور ہم مسلمانوں کو زیادہ بھی یہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک بات تو ٹھیک ہے کہ ایرانی قوم کو ایک عظیم رہبر سے محروم ہونا پڑا، مگر یہ شہادتیں ہیں، یہ بھی یہ شہداء کا خون ہوتا ہے، یہ بھی رائے گاہ نہیں جاتا. یہ بھی ایک چمن میں بہار لاتا ہے. وما علینا الا البلاغ.